جب دل کے اندر حقیقتیں شور مچانے لگتی ہیں تو باہر سے انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل تبدیلی اندر ہی اندر آتی ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں انعام کم آتا ہے وہ اکثر صبر میں بڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو دنیا اور آخرت کے راز جانتے ہیں۔ امید ہے کہ شاید تمہیں بھی وہی انعام نصیب ہو جائے۔ مرد کامل وہی بنتا ہے جو ہر چیز کی ابتدا دل سے کرتا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھی دل ہی سے شروع ہوتا ہے۔ جس کی عقل جتنی بڑھتی جاتی ہے اس کی زبان اتنی ہی کم ہوتی جاتی ہے۔ بعض لوگ بڑی طاقت اور اقتدار کے مالک ہوتے ہیں، پھر اچانک ان سے سب کچھ چھن جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سب بھول جاتے ہیں کہ یہ سب ان کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی عطا تھی۔ بارش سب پر ایک جیسی برستی ہے، مگر کچھ اسے نعمت سمجھتے ہیں اور کچھ صرف بھیگ کر رہ جاتے ہیں۔ حسرت کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے، اور حسرت کرنا ایسے ہے جیسے اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہو۔ مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ تمہیں آج سے ڈراتا ہے، کل سے نہیں۔ کم عمری میں سیکھی ہوئی باتیں پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی خاموشی تمہیں حیران کر دیتی ہے، مگر ان کی سمجھ کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر سے پہلے اور وقت سے پہلے چاہنے لگتا ہے۔ بہترین دعوت وہ ہوتی ہے جو زبان سے پہلے کردار سے دی جائے۔ جو اللہ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ تنہائی میں عبادت کا ذوق بھی کھو دیتا ہے۔ جو چیزیں تمہارا دل توڑتی ہیں وہی آخر کار تمہاری نظر درست کر دیتی ہیں۔ ہر کوئی تم سے وفا نہیں چاہتا، کچھ لوگ صرف تمہاری ہنسی چاہتے ہیں، اس لیے وفاداری میں اپنی عزت داؤ پر مت لگاؤ۔ جو دروازے بند ہو جائیں انہیں بار بار کھٹکھٹا کر اپنی قدر کم نہ کرو۔ اندر سے خوبصورت بنو، آئینے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم اکثر جھوٹ کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کا ہنر نہیں آیا تو ایسی عبادت کس کام کی جو سب کو ناراض کر دے۔ روح کے اپنے کان ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی سمجھ لیتی ہے جنہیں عقل نہیں سمجھ پاتی۔ پھولوں کی اصل پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ دھوکے بازوں کے لیے دلوں سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ تو سورج ہے، تجھے رات کے دکھ کا کیا علم؟ کسی دن شام کے بعد گھر میں اتر کے دیکھ۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ غرور یہ ہے کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ رحمتیں کبھی کبھی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہیں۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے، اور اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا بھی جنت میں ہے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جا کر اللہ کا راستہ پوچھا کرو۔ توبہ کر لی جائے تو ایک نئے اچھے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر سب کچھ کھونے کے بعد بھی حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لو تم نے کچھ نہیں کھویا۔ کیا کبھی تمہاری خود سے ملاقات نہیں ہوتی
روح کی سواری سانس ہے، اور سانس کی سواری انسان نہیں بلکہ اس کا وجود ہے۔ عشق وہاں سے جنم لیتا ہے جہاں عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ درست فیصلہ بھی اگر غلط وقت پر لیا جائے تو ہمارے خلاف چلا جاتا ہے۔ دانہ جب زمین میں دبایا جاتا ہے تو پہلے درخت بنتا ہے، تب جا کر پھل بنتے ہیں۔ اپنے رازوں کو سینے میں چھپا کر رکھو، کیونکہ ہر نصیحت قابل سماعت نہیں ہوتی۔ اگر محلات میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت یوں نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، پھر زمین کا مالک کیسے بن سکتا ہے جس پر وہ کھڑا ہے؟ لالچ سے رزق نہیں بڑھتا، مگر انسان کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ وہ آزاد دیوانہ اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل خرید لی جائے۔ اپنے جسم کو سواری سمجھو اور اس پر اللہ کی پہچان سوار کرو، اور جب جسم شکایت کرے تو اسے انجام یاد دلا دو۔ جن کے پاس واقعی علم ہوتا ہے وہ خود کو نہ صرف ظاہر میں بلکہ دل میں بھی سب سے بڑا گنہگار سمجھتے ہیں۔ جو اپنا بھلا چاہتا ہے اللہ بھی اس کا بھلا چاہتا ہے۔ وہی اللہ پریشانیوں کے بعد خوشیاں دیتا ہے، مگر جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تمہیں کسی نعمت کی قدر نہیں ہوگی۔ اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف لیا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں بلکہ دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب انسان بدلہ لینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے کو وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک تمہارے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے سمجھ لو تم زندہ ہو۔ وہ زندگی جو ظالم کے حکم کی غلام ہو اس سے موت بہتر ہے۔ وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اس لیے وہ سب اس سے کہہ دو جو تم کسی اور سے نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہ بہت کچھ سمیٹ سکتا ہے۔ اگر ہمارے الفاظ کسی کی ذات بکھیر دیں تو اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو بات دل میں بار بار گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ بدنیت انسان راحت سے محروم ہی رہتا ہے، اس کی دعا میں بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود اپنی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے اور مکمل بھی۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ اصل معجزہ سیرت ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے۔ خواہشات راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اصل کرشمہ یہ ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے۔ موت کی یاد کے بغیر انسان کبھی مکمل آزاد نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرے میں محبت رونا بھول جائے وہاں ظلم کو اچھائی کا آخری موقع دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر انسان کسی حال میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔